عزیزان گرامی وقار، اللہ عز و جل کا فضل و کرم و احسان ہے کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یقین کرنے کو کہتے ہیں، ٹرسٹ کرنا، کسی پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ اب کس پر بھروسہ کرنا اور کس پر یقین کرنا؟ تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ کو ایک مان کر اس پر یقین رکھنا یہ ایمان ہے۔ اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، اس کے فرشتوں کو، قیامت کے دن کو، تقدیر کو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو، ان تمام معاملات کو اگر کوئی دل سے یقین کرتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں یہ ایمان ہے۔ ایمان جو نام ہے یہ قلب کی، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، یہ نظر نہیں آ سکتی۔ کس کے دل میں ایمان ہے نہیں ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا، دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ ظاہر سی بات ہے میرے دل میں ابھی کیا چل رہا ہے وہ آپ نہیں بول سکتے، آپ کے دل میں ابھی کیا ہے مجھے نہیں خبر ہے۔ تو دلوں کی کیفیت میں سے ایک کیفیت کا نام ایمان ہے۔ اسی طرح سے کفر بھی ہے، ایمان کا اپوزٹ کفر ہے۔ کفر بھی دل سے کسی کا انکار کرنا، اللہ کا یا رسولوں کا یا قیامت کا یا ضروریات اسلام میں کسی چیز کا انکار کرنا، اس کا بھی تعلق دل سے ہے اور زبان سے بھی ہے۔ اب یہاں پر مجھے آج جو گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دو قسمیں پوری دنیا میں موجود ہیں، ایمان والوں کی اور اہل کفر کی، کفار و مشرکین۔ ایک طرف کفار جو اپنے کفر کو برملا اظہار بھی کرتے ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ وحدہ سبحانہ وتعالی کو اقرار نہیں کرتے یا نہیں مانتے، وہ لوگ یہ کہتے ہوں قرآن کو نہیں تسلیم کرتے، رسول کو نہیں مانتے، وہ علل اعلان کافر ہیں، وہ اپنے کفر کا اعلان بھی کرتے ہیں۔ اور انہی کے برعکس بحمدہ تعالی ہم ایمان والے ہیں، علل اعلان اپنے ایمان کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، برملا ہم یہ ہر جگہ کہتے بھی ہیں، چھپاتے نہیں۔ قرآن کو حق کتاب تسلیم کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری رسول مانتے ہیں۔ یہ ہم کبھی چھپا کر کے رکھتے ہیں اس چیز کو؟ ایمان والے بھی کھل کر کے اظہار کرتے ہیں، کفار بھی اپنے کفر کا کھل کر اظہار کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک جماعت ہے جس کا نام منافق ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ منافق کہتے کسے ہیں؟ میں آج اسی سلسلے میں آپ کو معلومات پیش کرنا چاہوں گا۔ فرمایا گیا کہ جو دل میں ہے اسے ظاہر نہ کرے، جو دل میں رکھا ہے اسے ظاہر نہ کرے، بلکہ جو دل میں موجود ہے اس کے خلاف بیان کرے، اسی کو منافق کہتے ہیں۔ دل میں کفر ہے، دل میں اسلام کا بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، لیکن زبان سے کچھ اور باتیں کہتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ منافق جو لفظ ہے یہ عربی سے بنا ہوا ہے، نفق سے یا نافقہ سے۔ عربی کی لغت اگر ڈکشنری دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک جنگلی چوہا جس کے دو منہ ہوا کرتے ہیں اس کو نافقہ کہتے ہیں۔ جنگلی چوہا جس کو گوہ بھی کہتے ہیں، اس کے دو منہ ہوا کرتے تھے، ہوتے بھی ہوں گے، ہم نے تو دیکھا نہیں، لیکن لغت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کھاتا ہے۔ تو اسی طرح منافق کی دو صورتیں ہوتی ہیں، دو شکلیں ہوتی ہیں، کبھی وہ ایمان ظاہر کرتا ہے اور کبھی کفر ظاہر کرتا ہے۔ اور نفق کہتے ہیں ٹنل کو، عربی میں جو ٹنل ہوتی ہے نا، انڈر گراؤنڈ گاڑیاں جاتی ہیں، اس کو نفق کہتے ہیں عربی میں۔ اور نفق کے بھی دو منہ ہوتے ہیں، ایک طرف سے گاڑی نکلتی ہے، داخل ہوتی ہے، اور دوسری طرف سے گاڑی نکلتی ہے۔ اس کو ٹنل آپ انگلش میں کہتے ہیں اور اسی کو عربی میں نفق کہتے ہیں۔ اسی نفق سے منافق بنا ہے۔ کیوں نفق سے منافق کیسے؟ اس لیے کہ منافق جو ہے ایک راستے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے، دوسرے راستے سے اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے۔ وہ مجمع عام میں مسلمانوں کے ہاں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور کفار و مشرکین کے پاس جا کر ان کے خداؤں کی پوجا بھی کرتا ہے۔ تو یہ منافق ہے، ایک راستے سے داخل ہوا ٹنل کی طرح اور دوسرے راستے سے نکل بھی جاتا ہے۔ یہ سب سے ڈینجر قسم ہے منافقت کی۔ اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، سورہ بقرہ ہم شروع کرتے ہیں، قرآن کی ابتدائی سورت، سورہ فاتحہ کے بعد جو سب سے پہلی سورہ ہے کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ جب آپ تلاوت کریں گے تو شروع سے لے کر کے جو آیتیں آئی ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں سے لے کر کے 5 آیتیں کنٹینیو ایمان والوں کی شان میں آئی ہیں۔
युमिनून बिलगैब, یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں ایمان والے لوگ، اللہ کو دیکھے نہیں پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان پر اتارا ہے کتابوں میں اس پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہدایت پر ہیں اور یہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب بھی ہیں۔ 5 آیتیں ایمان والوں کے لیے ہوئی، 5 آیتیں ایمان والوں کے لیے، اس کے بعد پھر آیتیں ہیں کفار و مشرکین کے لیے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ کفر کر چکے اب ان کے لیے اے محبوب برابر ہے، ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون؟ کافروں کے لیے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا چکا ہے، ان کے دلوں میں کوئی بات حق کی پہنچتی نہیں ہے، ان کے کانوں پر پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ کفار کے لیے۔ اب میں ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ جو شروع کی سورہ ہے قرآن کی، شروع سے لے کر 5 آیتیں مومنوں کی شان میں آئی، 2 آیتیں کافروں کے مذمت کے لیے بیان کی گئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں سے آیتیں شروع ہوتی ہیں، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کے کنٹینیو 13 آیتیں صرف منافقوں کے متعلق بیان فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے 13 آیتیں کنٹینیو منافقین کے متعلق آئی ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کفار و مشرکین سے بھی زیادہ ڈینجر قسم کی ایک جماعت ہے، کیونکہ کفر ظاہر ہے اور اسے ہم پہچانتے ہیں، شرک ظاہر ہے اور ہم اسے پہچانتے ہیں، لیکن منافقت ایک ایسی قسم ہے جو ہمارے درمیان ہو تو ہم کو بھی نہیں معلوم، کافروں کے درمیان ہو تو کافروں کو بھی نہیں معلوم۔ یہ دونوں کو دھوکہ دینے والی جماعت ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، لیکن ساتھ میں رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وہ سوائے اپنی جان کے کسی کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ احادیث کریمہ میں بیان کی گئی ہیں، علامات بہت ساری اس کی ہیں، مشہور علامات میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثۃ، اے مسلمانوں آج میں یہ قسم آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں ڈر جاؤ اس بات سے کہ کہیں نفاق نہ آ جائے ہمارے دل میں، اس لیے کہ کفر آپ سے نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، آپ اس سے گھبراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، لیکن منافقت ایک ایسی چیز ہے کب تمہارے دلوں میں آ جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیسے آتی ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ منافقت کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک نفاق عملی ہے، ایک نفاق اعتقادی ہے۔ عقیدے میں منافق بھی ہوتا ہے اور عمل میں بھی منافق ہوتا ہے، دونوں چیزوں کی تشریح میں کروں گا۔ پہلی چیز تو میں یہ بتاتا ہوں کہ کیوں یہ منافقت کے متعلق میں نے آج موضوع کو چھیڑا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے جہاں دردناک عذابات کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں جہنم کے 5ویں پارے کی آخر صفحے کی آیت ہے سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماتا ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہم منافقین کو رکھیں گے۔ سب سے نیچے والا طبقہ، یہ نیچے والے طبقہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اللہ فرماتا ہے ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار وہاں نہیں پہنچے گا، نہ ان کی آواز کہیں کسی دوسرے تک پہنچے گی۔ یہ کس کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ جہاں کافروں کے عذاب کی بات آئی ہے، عذاب عظیم آیا ہے، عذاب علیم ہے، عذاب مہین ہے، لیکن منافقین کے متعلق کہا گیا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں وہ رہیں گے، سب سے نیچے والے حصے میں رہیں گے۔ عزیزان گرامی اوقات، منافقت کیسے ہے اس کے متعلق آیتیں بھی ہیں، پوری سورہ منافقون آ گئی 28ویں پارے میں، پوری سورہ ہے منافقون۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہاں سے سورہ شروع ہو رہی، کیسے آتے ہیں منافق؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب، منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور یوں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ضرور جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، وہ آپ کو آخری رسول نہیں تسلیم کرتے ہیں، وہ تو صرف جنگوں میں موجود مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ جب دیکھا
اسلام کا بول بالا تو جماعتوں میں شریک ہو گئے، اور جب دیکھا کہ اسلام پر کوئی مصیبت آئی تو یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس طرح کی مثالیں مدینہ طیبہ میں بہت مرتبہ ہوئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں سب سے بڑا جو خطرہ تھا وہ یہودیوں سے زیادہ منافقین سے تھا۔ ہر بات جا کر لیک کرتے تھے یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج یہ پلاننگ کر رہے تھے، یہ باتیں کر رہے تھے، ہر چیز یہاں کی لے جا کر وہاں پہنچاتے تھے۔ کئی دنوں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ جنگ بدر کے بعد تو بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ جنگ بدر ایک ایسی فیصلہ کن جنگ تھی، صرف 313 مسلمان اور 1000 سے زیادہ کافر ہیں۔ 313 کو جب فتح عظیم مل گئی تو ان لوگوں نے سوچا کوئی تو طاقت ہے ان کے پاس، ساتھ ہو جانا چاہیے۔ جنگ بدر کے بعد بہت مسلمان ہوئے، بہت مسلمان ہوئے، اور وہی جنگ احد ایک ہی سال کے بعد ہوئی۔ اب مسلمانوں کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ جب 313 تھے سال بھر پہلے، اب سال کے بعد 1000 سے زیادہ تھی تعداد۔ اب کی بار جب کفار و مشرکین آئے تو مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی کہ یہاں پر منافقین کو اب باتیں بنانے کا موقع مل گیا۔ جتنے وہ مال غنیمت لوٹنے کے لیے اسلام لائے تھے وہ سب میدان چھوڑ کر بھاگ آئے، مدینہ طیبہ کی طرف آئے اور کہنے لگے کیا ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ کمزور لوگ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا سب برباد ہو جائے گا۔ مدینہ طیبہ واپس لوٹ آئے۔ یہ منافقت کی اقسام تھیں میرے عزیزو۔ اسی طرح یہ معاملہ چلتا رہا جنگ خندق میں۔ جنگ خندق میں بھی کئی منافقین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر صرف یہ بات کہہ کر کے آئے ہمارے مدینے میں عورتیں تنہا ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے، دشمن کا خطرہ ہے، ہماری عورتیں بغیر گھر کے ہیں، بغیر چھتوں کے ہیں، ہم ان کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور ان کے جانثار صحابہ کو چھوڑ کر یہ پوری منافقین کی جماعت چلی گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چل رہی بات۔ میرے عزیزو، اب میں منافقت کی اقسام بتاتا ہوں کہ ہمیشہ جس کی فطرت میں غدر ہے، دھوکہ ہے، وعدہ خلافی ہے، سمجھ لو کہ اس کے اندر نفاق آ گیا ہے، منافقت اس کے اندر آ گئی ہے۔ علامتیں میں بتاتا ہوں، بخاری شریف کی بھی حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاثۃ، منافق کی علامتیں 3 ہیں، 3 مشہور علامتیں۔ اذا حدث کذب وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا۔ دوسری علامت یہ، اس کے پاس اگر امانت رکھو گے تو کھا جائے گا، خیانت کرے گا۔ تیسری علامت یہ ہے کہ جب بھی وعدہ کرے گا تو مکر جائے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ تو منافق کی اقسام بتائی گئی ہیں۔ جھانک کر کے دیکھ لو کہیں ان تینوں میں ہم تو نہیں پڑے ہوئے ہیں، مبتلا تو نہیں ہو گئے کہیں۔ خاص طور پر تاجر لوگوں سے، بزنس کرنے والوں سے مخاطب ہو کر کے بزرگوں نے فرمایا تمہیں کثرت سے جھوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس جھوٹ پر اگر تم نے کنٹینیو مداومت اختیار کر لی تو تم منافقت کے سٹیج پر پہنچ جاؤ گے۔ منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے بار بار قسمیں کھاتا ہے، اللہ کی قسم، کعبے کی قسم، قرآن کی قسم، کثرت سے وہ قسمیں کھاتا ہے منافق۔ اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، صحیح طریقے سے اس کو نہیں لوٹاتا۔ امانت بہت قسم کی ہے میرے عزیزوں، صرف پیسہ ہی امانت نہیں ہے، کسی کی باتیں بھی تمہارے پاس امانت ہوتی ہیں، کسی کا مال تمہارے پاس امانت ہے، کسی کی بیٹی تمہارے پاس امانت ہے، کسی کے بچے تمہارے پاس امانت ہے۔ امانت کی بہت ساری قسمیں، اس میں خیانت کرنے والا منافق کی علامتوں میں شامل ہو گیا۔ اور جب کبھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کو پیسے دے دوں گا، میں فلاں تاریخ کو آپ سے ملاقات کر لوں گا، فلاں تاریخ کو یہ کام کر لوں گا، اور پھر مکر جاتا ہے۔ فرمایا گیا اس کے اندر منافقت آ گئی ہے۔ یہ نفاق کی 3 بڑی علامتیں ہیں، بڑی علامتیں ہیں۔ اب جو 13 آیتیں میں نے جس کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں، شروع سے لے کر دوسرے رکوع سے تیسرے رکوع تک اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ان کے طریقے بیان کیا۔ یہ خود میں خوش رہتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں، ہم سب کو ٹوپی پہنا چکے ہیں، وہ یہ خیال میں رہتے ہیں۔ اللہ ان کی اس چیز کو مسلمانوں کے سامنے کھل کر کے بیان کیا ہے۔ وہ خود اپنے زوم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ ان کے دھوکے سے ہر مسلمان کو بچاتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔
اگر منافقین کے دھوکے سے ہم محفوظ نہیں رہتے تو یہ کب کے اسلام کی جڑیں کاٹ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چوہے کی طرح داخل ہوتے ہیں جماعتوں میں اور قطر بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان کو کامیاب ہی ہونا ہوتا تو 14 صدیوں تک اسلام کا یہ پودا نہیں لہلہا رہا ہوتا، یہ کاٹ چکے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی تمام تر کوششیں کر چکے ہوتے ہیں، بظاہر یہ کامیاب دکھتے ہیں، لیکن مولا تعالیٰ ان کو خائب و خاسر اور ذلیل کرتا ہے ہر زمانے میں، ہر زمانے میں۔ میرے عزیزو، منافقت سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو اور دعا کرتے رہو کہ اللہ میرے دل میں کبھی منافقت نہ آئے۔ یہ آتی کیسے ہے؟ اس کا سارا دار و مدار محبت رسول پر ہے۔ اگر یہاں ہلکی سی بھی بات خرابی آ گئی تو سیدھے اس کے اندر منافقت آ جائے گی۔ اگر نبی کی بات کو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ہلکا سمجھ لیا، کمتر سمجھ لیا، سمجھ لو کہ وہ گر گیا ایمان کے درجے سے اور منافقین میں آ گیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن سعد یا عمرو بن سعید ہیں، یہ ان کا چچا تھا جلاس۔ یہ دونوں لوگ مدینہ طیبہ کے کنارے رہتے تھے۔ جلاس جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ حاضر رہنے والا، اور وہ اپنے چھوٹے بھتیجے کو عمرو کو لے کر کے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا تھا۔ جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جماعت میں حاضر ہو تو یہاں پر جو جو باتیں سنی جاتی تھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ عمیر بن سعد، عمیر بھتیجے کا نام، یہ چھوٹی عمر کے تھے۔ چچا خود ہاتھ پکڑ کر کے بارگاہ رسول میں لے کر کے آتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چچا نہیں آیا، جلاس بن سویت یہ نہیں آیا، بھتیجا عمیر بن سعد یہ بارگاہ رسول میں حاضر رہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک بشارت سنائی، اے لوگوں ان قریب اللہ تعالیٰ قریش پر ہمیں فتح عظیم عطا کرے گا اور ہم خانہ کعبہ شان سے داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بشارت دیے، چھوٹی عمر تھی عمیر بن سعد کی، خوشی سے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے چچا جلاس بن سویت کو آ کر کے کہا، چچا معلوم ہے آپ کو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان قریب اللہ قریش پر انہیں فتح عظیم عطا کرے گا، شان سے وہ داخل ہوں گے۔ جلاس بن سویت نے کہا ہے اگر محمد کو فتح ہو گئی تو ہم گدھے سے بدتر کہلائیں گے۔ دل کا منافق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ گیا، جبکہ وہ مجلس رسول میں کنٹینیو حاضر ہونے والا شخص اور اپنے بھتیجے کو پکڑ کر کے لانے والا شخص۔ عمیر بن سعد نے کہا چچا آپ ہی تو مجھے لے کر جاتے تھے۔ کہا لے کر جاتا تھا لیکن بڑی بڑی باتیں مت کرو، محمد کی بات اور ہے، قریش کی بات اور ہے۔ عمیر بن سعد وہاں سے فوراً بھاگتے ہوئے نکل آئے کہ چچا کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا، یا تو یہ اب تک نہیں جانتے تھے۔ اب بتائیں بھتیجا خود چچا کی منافقت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ عمیر بن سعد بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ چھوٹی عمر کے تھے، بڑے صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے بار بار کچھ کہنے کی بات کر رہے ہیں، کچھ عرض کرنے کی بات کر رہے ہیں، موقع نہیں مل پا رہا ہے۔ جلاس کو اپنے چچا کو بول کر کے آئے تھے میں آج تیرا بھانڈا پھوڑوں گا، پوری طرح سے تیری پول کھولوں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر بیان کروں گا۔ وہ گھبرا بھی گیا لیکن بچہ اب دوڑتے ہوئے آ گیا۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے بعد بار بار وہ اٹھ رہے ہیں، اپنی گردن اٹھا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا کیا کہنا اٹھو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا تو کھڑے ہوئے کہا کہ حضور ایک بات عرض کرنی ہے، میرا چچا منافق ہے۔ جلاس بن سویت، سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ جلاس بن سویت سب کی نظر میں ایک نیک شخص تھا، عمر والا شخص تھا، پابندی صوم و صلات، نماز اور روزوں کا بڑا پابند شخص، اور ایک بچہ ایسا کہ صحابہ نے بٹھا دے، بیٹھ جا، لگتا ہے اس کے چچا نے مارا ہو رہا ہوگا، اس کے خلاف آ کے شکایت کر دیا، بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ کھڑے ہوئے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی دیکھتے رہے ان کی طرف، بولو۔ اسی اسنا میں جلاس بن سویت دوڑتا ہوا آ گیا، چچا بھی آ گیا، آیا دیکھا ہے کہ شکایت کرنے کے لیے میرا بھتیجا کھڑا ہے، روتے روتے آیا بارگاہ رسول میں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں یہ تاخیر سے آیا، میں نے ایک تماچا لگایا تو یہ کہا کہ میں تمہارے خلاف حضور سے شکایت کرتا ہوں، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا آ کر کے کہا آپ سے۔ صحابہ نے کہا نہیں ہم کہہ رہے تھے کچھ تو گھر میں جھگڑا ہوا ہوگا اور یہ آ کر کے اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا۔ یہ عمیر بن سعد رونے لگ گئے، چھوٹی عمر کے ہیں اور ایک طرف یہ منافق ہے، دوسری طرف بڑے بڑے صحابہ کو قائل کرنا ہے، ان کو کنونس کرنا ہے۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلوں کے حالات کو جانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم بولو تمہاری بات کیا ہے. عمیر بن سعد نے پوری بات بتائی. میں مجلس سے اٹھ کر کے جب گیا تو میرے چچا نے ایسی ایسی بات کہی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گردن جھکا لی. ان کی بارات میں کچھ نہیں کہا. عمیر بن سعد کی حمایت میں ایک جملہ بھی نہیں فرمایا. صحابہ جواب کے انتظار میں جلاس کھڑا ہے. اچانک جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گیا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ سچ کہہ رہا ہے, یہ کافر ہو چکا ہے اسلام لانے کے بعد جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. قرآن کی آیت آئی 10ویں پارے میں. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر بن سعد کی گواہی اللہ نے قبول فرمائی ہے. عزیزان گرامی وقار, کسی بھی منافق کو اگر آس پاس پاؤ تو کھل کر کے اس کا اظہار کرو. کوئی تمہاری بات مانے نہ مانے, اللہ تمہاری تائید میں ہے, اللہ تمہاری حمایت میں ہے. اسی لیے میں آج کہتا ہوں منافقین اگر ہماری جماعت میں کہیں نظر آئیں تو اس کا اظہار ہو, بتا دیا جائے کہ اے مومنین ان منافقین سے بچو جو بظاہر تمہیں اسلام کے نام پر گمراہ کریں گے اور لے جا کر کے کسی اور کی گود میں ڈال دیں گے, تمہیں جہنم کے راستے پر لگا دیں گے. عزیزان گرامی منافقین کی اور علامتیں جو قرآن پاک نے بیان کی وہ سنیں آپ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مدینہ رسول میں مسجد نبوی میں نام لے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا. اب آپ یہ کہتے ہوں گے کہ کسی بھی جماعت کے خلاف, کسی بھی مکتب فکر کے خلاف آپ لوگ کیوں بولتے ہیں؟ میرے عزیزو سنو, باضابطہ مدینہ طیبہ میں مسجدیں بھی بننے لگی تھیں. ایک مسجد نبوی ہے اور منافقین جب کھل کر کے کچھ نہیں کر پا رہے تھے تو ایک مسجد انہوں نے الگ سے بنانا شروع کیا, ایک الگ سے اپنا مرکز بنا رہے تھے. اور مسجد قباء کے قریب کہ وہاں سارے لوگ اپنے جمع ہو کر کے گرو گھنٹہ فیصلے کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اس کو مسجد ضرار کہتے ہیں, قرآن پاک میں ہے. اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا بہانہ پیش کیا؟ کہا کہ ہم کو لمبا ہوتا ہے مسجد نبوی آنے کے لیے, مسافت زیادہ ہے, ہم وہیں پر نماز پڑھ لیں گے, اپنی جماعت کر لیں گے, کبھی کبھار آپ کے پاس آئیں گے. یہ بہانہ کر کے مسجد بنائیں. لیکن اس مسجد میں فتنے ہوتے تھے, سوائے رسول پاک کی گستاخی کے اور کچھ نہیں ہوتا تھا. وہاں پر ہمیشہ مسلمانوں کو توڑنے کی باتیں ہوتی تھیں. وہ مسلمان ہی تھے, بظاہر چہرے سے مسلمان تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور وہاں بیٹھ کر کے فیصلے اس طرح کے کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت نے قرآن میں آیت نازل فرمائی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے ضرر دینے کے لیے, مسلمانوں کے درمیان فرقہ بنانے کے لیے. لمن حارب اللہ ورسولہ, جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں, اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اس مسجد کو ڈھا دیا جائے, ختم کر دیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت تشریف لائے اور اس مسجد کو بنیادوں سے ختم کر دیا. اس کو تو میں نام سے مسجد کہہ رہا ہوں, حقیقت میں وہ مسجد ہے ہی نہیں تھی. مسجد نہیں, مسجد کسے کہتے ہیں؟ اسی کی آیت میں 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى. مسجد وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پر رکھی جائے, اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کی بنیاد پر رکھی جائے, وہ مسجد ہے. اور جس مسجد میں منافقت ہو, وہ چاہے 10 مینار والی ہو کہ 14 مینار والی ہو, اسے مسجد نہیں کہا جائے گا. جہاں سے محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو آتی ہے, وہ مسجد اگر جھونپڑی میں بھی ہو تو وہ مسجد ہے, وہ حرم ہے. اور اگر بغض رسول اور عداوت رسول جس جگہ سے سنائی دے رہا ہو, وہ مسجد نہیں کہلائے گی. میرے عزیزو, ایک پکی عمارت ہے بس, اور کچھ نہیں. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا. اسی لیے میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا, اقبال نے جو بات کہی وہ بہت سچ کہی ہے. آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ, ہماری سب کی آبرو عزت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ نام مصطفیٰ سے. اس میں اگر ذرا برابر بھی کمی آ گئی تو سمجھ لو نہ تم مسلمان ہو نہ تم انسان ہو, تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے یہ بھی کہا ہے بمصطفیٰ برسا خیش کے دی ہماؤست, اپنے آپ کو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو, اس لیے کہ یہی اصل دین ہے. تم اگر ان کی ذات تک پہنچ گئے یہی دین ہے. اگر بؤ نہ رسیدی تمام بو لہبیس, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تم نہیں پہنچ سکے تو پوری زندگی تمہاری بو لہب کی طرح ہے, ابو لہب کی طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے جینا. عزیزان گرامی وقار, اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نفاق عملی کیا ہے, نفاق اعتقادی کیا ہے. کبھی منافق عمل سے ہوتا ہے اور کبھی عقیدے میں بھی ہوتا ہے.
اللہ ایک ہے یہ عقیدہ سب کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں یہ عقیدہ سب کا ہے. اللہ کے فرشتے ہیں, اللہ کی کتابیں ہیں, اللہ قیامت کا ایک دن لانے والا ہے, تقدیر ہے, مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے, یہ سب پر ایمان ہے. یہ بنیادی ایمان ہے, یہ بنیادی, اس کو کہتے ہیں عقیدہ. اس میں ذرا برابر رد و بدل نہیں ہوگا, یہ عقیدہ ہے. کچھ عمل ہیں, عمل جیسے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, یہ سب کیا ہیں؟ یہ عمل ہے. عمل کہتے ہیں ایکٹیویٹیز, آپ کر کے دکھا رہے ہیں. اللہ ایک ہے, آپ کر کے کچھ نہیں دکھانا ہے, آپ کو دل میں ماننا ہے. فرشتے ہیں اللہ کے, آپ کو کر کے کچھ نہیں دکھانا ہے, دل میں ماننا ہے. ایمان دل کا نام ہے اور اسلام یہ عمل کا نام ہے. عمل میں اگر کوتاہی کرتا ہے کوئی بندہ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس کے اندر عمل کا منافق آ گیا ہے. یعنی ایمان تو دل میں ہے, کہتا ہے اللہ میرا سب سے بڑا ہے, لیکن اسی کی عبادت میں نہیں آتا, تو گویا کہ یہ عمل کا منافق ہے. عملی منافقت اس کے اندر آ رہی ہے. اسلام کو سب سے بلند و بالا مذہب سمجھتا ہے, قرآن کو اللہ کی سب سے سچی کتاب سمجھتا ہے, سب سے آخری کتاب سمجھتا ہے, لیکن اس کی طرف کبھی ہاتھ بھی نہیں لگاتا. تو قول اور عمل میں اس کے مخالفت ہے یا نہیں؟ کہتا کچھ اور ہے, کرتا کچھ ہے. اس کے لیے کہتے ہیں یہ نفاق, عملی نفاق ہے. اس کا گناہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر یہ توبہ کر کے مرا تو معاف بھی فرمائے گا اللہ تعالیٰ. یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا, روزے نہیں رکھتا تھا, زکوٰۃ میں کچھ خرابی آئی, اسلام کے خلاف کچھ عمل کرتا تھا, تو گناہ کبیرہ ہے, لیکن اگر توبہ کر کے مرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرمائے گا. اور اگر توبہ کر کے نہیں مرا تھا تو قیامت کے دن اگر اس کی سزا میں جہنم آ گئی تو جہنم میں جائے گا, لیکن ایک نہ ایک دن وہاں سے نکالا جائے گا. یہ نفاق عملی کی بات کر رہا ہوں, عمل میں اگر نفاق آیا تھا تو. اور اگر عقیدے میں منافقت آ گئی, وہ کیسے؟ کہتا ہے اللہ ایک ہے ہمارے سامنے, اور ہندوؤں کے پاس کہتا ہے جتنے تمہارے خدا ہیں اتنے میرے بھی ہیں. عیسائیوں کے پاس کہتا ہے تمہارے ہاں 3 ہیں, میں بھی 3 کو مانتا ہوں. تو یہ اعتقادی منافق ہے, یعنی سب کے پاس جہاں گیا ویسا رنگ ڈال دیا. یہ منافق اعتقادی ہے. قادیانیوں کے پاس گیا, کہا کہ تمہارا جو آخری نبی تم جس کو غلام احمد قادیانی رسول مانتے ہو, میں بھی اس کو رسول مانتا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی میں رسول مانتا ہوں. یہ منافق اعتقادی ہے, اس کی بخشش نہیں. یا اگر بغیر توبہ کے مرا تو قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں داخل کرے گا, سب سے نچلے طبقے میں داخل کرے گا. اعتقاد میں نفاق آنے نہ پائے, عمل میں اگر آ گیا تو اس کی توبہ سے معافی کا امکان ہے, بچنے کی صورت ہے. لیکن عقیدے میں اگر منافقت آ گئی تو سمجھ لو میرے عزیزوں کوئی تمہاری مغفرت نہیں, بخشش نہیں. سورہ منافقون کی میں آیتیں پڑھتا ہوں, اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اللہ جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کے جسم تم کو اچھے لگیں گے. منافقین وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ, اللہ فرماتا ہے جب وہ بولیں گے تو تم کو ان کی باتیں اچھی لگنے لگیں گی. وہ ایسا ٹال مٹول کر کے بولیں گے کہ تم کو ان کی باتیں اچھی لگیں گی. ظاہر سی بات ہے اگر صحیح صحیح باتیں ہم بتائیں گے تو کڑوی لگیں گے. ہم عیبوں پر اگر انگلی رکھیں تو کڑوی لگیں گے. سود کے خلاف بولیں تو بڈی خور ناراض ہے, شراب کے خلاف بولو تو شرابی ناراض ہے. یہ تمام چیزیں تو ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہیں میرے عزیزوں. لیکن منافق کرتا کیا ہے؟ کہے تم اپنے اپنے کاموں میں لگے رہو, میں اپنے کام میں لگوں. سمجھوتا کرتا ہے, میں تم کو برا نہیں کہوں گا, تم مجھے برا مت کہنا. یہ سمجھوتا کر کے چلتا ہے منافق. قرآن کہہ رہا ہے جب بھی وہ بات کرے گا تو تم کو اچھا لگے گا. کیوں؟ تمہاری بیماریوں کا وہ ایک بار بھی ذکر نہیں کرے گا. وہ کبھی نہیں بولے گا کہ تم بیمار ہو دل سے, تمہارے اندر خرابیاں ہیں, نہیں بتائے گا. اس لیے تم کو اس کی باتیں اچھی لگنے لگیں گی. ہماری باتیں کڑوی اس لیے لگیں گی. ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے اندر موجود خرابیوں پر اگر ہم انگلی رکھیں گے, کسی کو غصہ آتا ہے, کوئی اگر ایکسیپٹ کرتا ہے تو اچھی بات. اور آگے سنو, یحسبون کل صیحۃ علیہم ھم العدو, اللہ فرما رہا ہے کہ یہی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں, ان سے بچو اپنے آپ, بچاؤ اپنے آپ. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول انہیں جب بلاتے ہیں آ جاؤ تو یہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں, ہم کو رسول کی ضرورت نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. اے رسول آپ ان کو بلا کر کے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں, اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. لن یغفر اللہ لہم, اللہ فرماتا ہے ہرگز ہرگز اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. یہاں تک کہ منافقین کے لیے جتنا سخت تیور قرآن کی آیتوں میں ہے, آپ دیکھیں 10ویں پارے کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے رسول
ان منافقین میں سے جب کبھی کوئی مر جائے تو اس پر نماز نہ پڑھنا. حضور کو حکم ہو گیا, اللہ کے نبی کو جو رحمت للعالمین ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہرگز ان پر جنازہ نہ پڑھنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور نہ ہی اس کی قبر کے پاس کھڑے ہونا. منافق کے لیے اتنا سخت تیور ہے قرآن پاک میں. کیوں؟ یہ ہمیشہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا رہا, لوگوں کو ورغلاتا رہا, اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں زہر گھولتا رہا. میرے عزیزو, یہ تمہیں معلوم نہیں پڑتا زندگی بھر, اس لیے ایسوں کی دوستی سے محفوظ رہو جو اسلام کی خرابیاں بیان کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں بہت ساری مجلسوں میں یہ شکایتیں بھی ہوتی رہتی ہیں. کل ہی میرے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہوا, ارے ہم سنیوں کا معاملہ ایسا ہے, اتنے خراب ہو گئے, اتنے خراب ہو گئے. کیوں تم لوگوں کے ذہن و دماغ میں سنیت کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ دوسروں کی تعریف بیان کرنا, اہل سنت و جماعت کو کمتر بیان کرنا, یہ منافق ہے. منافق ہے جو تمہیں راہ راست سے ہٹانے کے لیے اس کی کمزوریاں بیان کرے گا. سیم اس کی مثال یوں ہے, سمجھ لیجئے میں ایک مدرسے میں پڑھ رہا ہوں, جی جان سے پڑھ رہا ہوں, اچھی پڑھائی ہو رہی تھی, لیکن آپ آئے گھنٹہ بیٹھ کر کے میرے دماغ میں باتیں ڈالنے لگے, اس مدرسے کی یہ خرابی ہے, یہ خرابی ہے, یہاں ایسا پکتا ہے, یہاں ایسا ہوتا ہے. دماغ گھوم گیا. ارے نہیں, دوسری جگہ جاتے ہیں. ہمارے طلبہ کے ساتھ ہوتا ہے ایسا, اکثر چھوڑ دیتے ہیں, دوسری جگہ جا کر دیکھتے ہیں. اسی طرح کا معاملہ منافقین تمہارے دین کے ساتھ کرتے ہیں. سنیت, اہل سنت, یہ دیکھو یہ کیا کیا کر رہے ہیں. میرے عزیزو, اہل سنت و جماعت لوگوں کا نام نہیں ہے, عقیدے کا نام ہے. لوگ سب شرابی ہو جائیں, اہل سنت و جماعت پر کچھ فرق نہیں پڑے. اہل سنت و جماعت حقانیت کا نام ہے, حقانیت کا نام ہے. لوگوں میں اگر خرابی آ گئی تو اس سے اس کا کیا فرق. سورج پر اگر آپ الزام لگائیں گے تو یہ بے وقوفی ہے. سورج کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے. سورج جیسا چمکتا ہے ویسے ہی چمکتا رہے گا. اہل سنت و جماعت ایمان, دین, اسلام اسی طرح سے ایک روشن چیز ہے. ہاں, اس کے اجالے میں رہنے والے اگر پورا اجالا نہیں پائے تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے. اب مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں, سورج نکلا ہے, آپ گھر میں سارے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوس رہے ہیں سورج کو, صبح سے ابھی تک سورج آیا ہی نہیں, اور اس سورج سے میرا کوئی فائدہ ہی نہیں. ایسا ہے سورج, ویسا ہے سورج. میاں تو اپنے دروازے کیوں بند کیا ہے؟ قصور تیرا ہے. دوسرا ایک آدمی باہر بیٹھا آنکھ بند کر کے, صبح سے آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا اور کہہ رہا ہے سورج بالکل اچھا نہیں, سورج بالکل اچھا نہیں, کبھی اس سے اجالا دکھتا ہی نہیں. سورج کا کیا قصور ہے؟ تو صبح سے آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے. اسی طرح دین اسلام چمکتا ہوا وہ سورج ہے. تم اگر اپنے دل کے دروازے بند کر کے بیٹھے رہو گے, ہو سکتا ہے تمہیں فائدہ نہ پہنچے, اسلام کا اس سے کوئی قصور نہیں. میرے عزیزو, اس طرح کی جماعتوں میں منافقین آتے ہیں اور تمہیں ہماری کمیاں اور خرابیاں بتا کر کے اس سے دل برداشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت دعا یہ کرنا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, اے دلوں کو پھیرنے والے خدا, میرے دل کو اپنے دین پر ہمیشہ قائم رکھ, میرے دل کو ہمیشہ اپنے دین پر قائم رکھ. ہم نے پھرتے ہوئے لوگوں کو بہت دیکھا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. وہ ایک بار پھر گئے, در بدر خار پھرتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, اب میں آپ کو یہاں پر صاف صاف یہ بتانا چاہوں گا منافقین اس زمانے میں کیسا کام کرتے ہیں. یہ تو زمانے رسول کی بات تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے جنگوں میں, جہاد میں کفار و مشرکین کو ہماری باتیں لیک کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی ترتیبات کو لے جا کر کے ان کے سامنے بیان کرتے, یہاں کہاں غلہ رکھا ہے, کہاں اناج رکھا ہے, یہ سب جا کر بتاتے تھے. یہ منافقین اس وقت اس طرح کے دھوکے دیے. بغداد کو ہلاکو نے جو تباہ کیا, کسی اور کی وجہ سے ہمت ہی نہیں تھی ہلاکو کی. ابن القمی نام کا ایک شیعہ تھا جو ہلاکو سے مل گیا تھا جا کر کے, اور بغداد کے سارے خزانے, سارے جو اہم پوائنٹ ہے وہ جا کر ہلاکو کو اس نے بتایا, اور اس سے ساز باز کر کے خلیفہ بغداد کے خلاف ہلاکو کی سپورٹ میں آ کر پورے بغداد کو تباہ کیا. لیکن کیا ہلاکو نے ابن القمی کو چھوڑ دیا؟ اس کو بھی مارا. منافق کی یہی حال, اس کی حالت یہی ہے, وہ ساتھ تو دیتا ہے دشمنوں کا لیکن خود بھی اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا, خود اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا, خود بھی اسی آگ میں جھلس جاتا ہے. اسی طرح میرے عزیزو, اب ہمارے دور میں اگر کوئی بھی اس طرح منافقت کی صفت لے کر کے, چاہے وہ جبہ پہنے, قبہ پہنے, ٹوپی پہنے, امامہ پہنے, اور چاہے کہیں سے بھی کوئی بات لے کر کے آئے,
صرف یہ دیکھنا کہ یہ مجھے مدینہ رسول تک پہنچا رہا ہے یا پھر کفار و مشرکین کی تھیلی میں ڈالنے جا رہا ہے، وہی تم فیصلہ کرنا۔ اگر یہ مجھے سیاست کی بات کر کے، حکومت میں عہدے دلانے کی بات کر کے، یہاں سے سبسڈی لانے کی بات کر کے مجھے قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو گویا کہ مجھے بکرا بنا کر کسی کافر کے جھولے میں ڈالنا چاہ رہا ہے۔ تم برملا یہ کہو ہم تو بازار مصطفیٰ میں بکنے والے لوگ ہیں، کسی ایسے پیر کے ہاتھ بھی ہم نہیں لگیں گے جو ہمیں لے جا کر کے مودی کے ہاتھ میں بیچنا چاہے۔ ہم کسی ایسے شیخ کو بھی نہیں مانتے جو کسی ایسی ظالم حکومت کے پنجوں میں بیٹھ کر کے تلوے چھاٹتا ہو۔ عزیزان گرامی، یہ منافقین کی وہ جماعت ہے۔ میں برملا اظہار کرتا ہوں اس بات کا کہ مسلمانوں پر آج کے حالات میں کس قدر سختیاں ہیں کس کو نہیں معلوم۔ جو فلسطین کے نہتے بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں، ان اسرائیل سے ہاتھ ملانے والا مسلمان ہے؟ مسلمان ہے؟ یہ یو اے ای کے جتنے بھی بڑے بادشاہ ہیں، یہ منافقت کی اعلیٰ قسموں میں آ گئے ہیں۔ سعودی کے حکام یہ منافقین جو مسجد حرم کے ممبر سے امام کو یہ خطبہ دینے لگاتے ہیں کہ اسرائیل کے لیے اب تعلقات استوار کر دیا جائے، ایک بار بھی انہوں نے فلسطین کے حق میں نہیں کہا کہ وہاں کے بچے مارے جا رہے ہیں۔ تمہارے اندر اسلام اور مسلمانوں کی ہمدردی نہیں، کفار و مشرکین کو گلے لگانے کی ہمدردی زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی وقار، 400 کے قریب علماء اسلام کو سعودی عرب نے جیل میں رکھا ہے، جنہوں نے اپنے خطبے میں رد کیا ان کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ اور امریکہ کا صدر ٹرمپ آتا ہے تو اتنے سونے سے اسے لاد دیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے ہی ایک شخص نے مجھے کہا تھا تقریباً انہوں نے اپنے 10 سال کے حج کی کمائی صرف اس صدر کو دے دیا ہوگا۔ انہوں نے اس کو کتنے کلو سونے کی تلوار دی، اور جتنے آئے تھے ان کو سب کو گھڑیاں، 250 لوگوں کو مہنگی گھڑیاں اور ایک ایسی جہاز جس میں 70 کمرے موجود ہیں، یہ سب گفٹ کے طور پر دیا ہے۔ کس کو؟ مسلمانوں کے قاتل، فلسطین کو اجاڑنے والے ٹرمپ۔ اور کبھی ایک طرف دیکھو تو ائمہ کرام، علماء اسلام کو جیل کی سلاخوں میں بند رکھا گیا ہے، جو دعوت اسلام دیتے تھے انہیں آج بھی سڑایا جا رہا ہے جیلوں میں۔ اس کو کہتے ہیں میرے عزیزوں منافقت، جو دولت اور ہوس اور لالچ کی وجہ سے اسلام کے یہ دشمن ہیں۔ ان کے سفید جبوں کو نہ دیکھنا، ان کے اقال اور ان کے تمام شماغ کو نہ دیکھنا، یہ وہ لوگ ہیں جو قاتلین مسلمین ہیں، مسلمانوں کے قاتل ہیں۔ اور انہی کی ریال پر پلنے والے یا ڈالر پر پلنے والے یا پاؤنڈ پر پلنے والے دنیا میں زر خرید پیر بھی ہوتے ہیں، خریدے ہوئے ٹٹو ہوتے ہیں، اور خریدے ہوئے کئی عالم بھی ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم آپس میں لڑتے رہو، بھڑتے رہو، ایک دوسرے کو قتل کرتے رہو، اور یہ بیٹھ کر کے گدیوں میں مسکراتے رہیں گے ہم نے تو اپنا کام کر دیا۔ آپ کتاب پڑھ لینا، موجود ہے۔ ہیمفرے ایک یہودی تھا، وہ مسلمان بن کر کے تقریباً 25 یا 30 سال اس نے خدمات کیا، کہاں کہاں، ترکی میں، عراق میں۔ وہ خود اپنی داستان لکھا ہے ہیمفرے، اس کتاب کا نام ہیمفرے کے اعترافات، کافی سال پہلے میں نے پڑھا تھا۔ اس نے کہا میں مشن پر نکلا تھا، میں نے حدیث پڑھا، قرآن پڑھا، تفسیر پڑھا، سب پڑھا، اور پھر مسلمانوں کی مسجد میں بیٹھا اور درس بھی دیا مسلمانوں کو۔ بصرہ اور کوفہ کے مسلمانوں میں شیعہ اور سنی کی لڑائی میں نے خود شروع کرائی تھی، اس نے اعتراف کیا۔ اس طرح میرے عزیزو ان منافقین کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ عبداللہ بن سبا وہ ایسا منافق ہے جس نے شیعہ جماعت کو وجود میں لایا، یہ وجود میں لایا ہے۔ مسلمانوں میں کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی جماعتیں نہیں تھی، یہ لے کر کے آئے۔ آپ کب تک اس طرح سوتے رہیں گے؟ اپنوں میں سے کیوں نہیں پہچانتے؟ آج ایک بات یاد رکھنا، دین اسلام کے متعلق اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو چھوڑ کر کوئی تمہیں گستاخ رسول سے ہاتھ ملانے کی بات کرے، دین اسلام کے مخالفین سے ہاتھ ملانے کی بات کرے، اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھا پھر چاہے وہ تمہارا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، اسے ایسے نکال کر پھینکو جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کر پھینکا، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا رشتہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ ارے میاں، ہمارے ہاں تو قانون ایسا چلا ہے اہل سنت و جماعت مارہ متحرہ کے وہ سادات اعظام جہاں سے اعلیٰ حضرت بیعت ہوئے، خاندان میں کچھ لوگ شیعہ ہوئے تو خاندان کے ہی سادات نے علل اعلان یہ ذکر فرمایا کہ ان کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جبکہ وہ اس خاندان کے لوگ تھے۔ ختم کر دیا کہ جب تمہارا رشتہ
ہمارے سے خون کا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس سے افضل رشتہ محبت رسول کا ہے. اگر اس میں کمی آئی تو تمہارا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں. ہم اس اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم پر ہیں. ہمارے ہاں شخصیتیں اہم نہیں ہیں, ٹوپیاں داڑیاں اہم نہیں ہیں, ہمارے ہاں محبت مصطفیٰ اہم ہے. اگر گدڑی پہننے والا عاشق رسول ہے تو ہمارے سروں کا وہ تاج ہے, اور اگر جبے قبے پہننے والا گستاخ رسول ہے, چاہے وہ کسی بھی مسجد یا خانقاہ کی گدی پر ہی کیوں نہ بیٹھے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو مسلمانوں کو بیچنے کی بات کرے, لے جا کر کے فروخت کرنے کی بات کرے, چند پیسوں میں اور سکوں میں بک جائے, میرے عزیزوں ایسے کہ ہاتھ میں ہاتھ ہرگز نہ دینا. یہ منافقین ہیں, ان کو پہچانو اور منافقت سے توبہ کرو. اس لیے کہ جتنے اولیاء کاملین آئے سب کی دعاؤں میں دیکھ لینا وہ روتے روتے یہ دعا کرتے تھے, اے اللہ کفر تو شرک سے تو میں بچ جاتا ہوں, لیکن دل میں کبھی منافقت آ گئی تو یہ معلوم نہیں پڑتا. اے رب ذوالجلال میرے دل کی نفاق سے تو حفاظت فرما. مسلمانوں اس سے دعا کرو کہ اللہ ہم کو منافقت سے بچائے, نفاق سے بچائے. دیکھو آج ہماری جماعت میں کچھ لوگ منافق آ کر کے مسلمانوں کا عقیدہ خراب کر چکے ہیں. عام نوجوان اب صحابہ کی شان میں گالیاں دینے لگا ہے. ان کو کون اس طرح لایا ہے, کون ہے جو اکسایا ہے؟ شان امیر معاویہ کے خلاف بھونکنے والے, سبزیاں بیچنے کی ان کی قدر نہیں ہے. جو دیوار بنانے کے کام کرتے ہیں, جھاڑو جھاڑنے کے کام کرتے ہیں, یہ شان امیر معاویہ میں کتے کی طرح بھونک رہے ہیں. ان کو آخر یہاں تک لایا کون؟ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا منافق ہے جو جماعت اہل سنت میں داخل ہو کر کے, جماعت اہل سنت کا نام لے کر کے ان کو بغض صحابہ سکھاتا ہے. سمجھ جاؤ میرے عزیزو, آج صحابہ کی شان میں اس نے سکھایا, کل تمہیں یہ بھی کہے گا کہ رسول مر کر مٹی میں مل گئے. معاذ اللہ رب العالمین. سمجھ جانا اہل سنت و جماعت سے اگر سر منہ بھی انحراف کرو گے تو گمراہی ہے, کھائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.